السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف کاظمی اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ڈاکٹر حسان بخاری۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ ہسٹریز مسٹریز میں ڈسکس کیا تھا کہ جنگ عظیم دوم کا خاتمہ ہو چکا اور زائنسٹ موومنٹ اور برطانیہ میں اختلافات پیدا ہو چکے تھے، دونوں کے راستے جدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور اچانک سے زائنسٹ موومنٹ کی رخ ایک سپر پاور امریکہ کی طرف ہوا۔ ڈاکٹر صاحب سے تفصیلات جانتے ہیں بغیر کوئی وقت ضائع کیے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ہاں جی، 1942 میں جو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بلٹ مور کانفرنس نیو یارک میں ہوئی، اور اس کے بعد ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں پارٹیز نے زائنسٹ گولز کی حمایت کر دی، جبکہ برطانیہ اس وقت اس پوزیشن میں تھا کہ برطانیہ چاہتا تھا کہ فلسطین پر اپنا اقتدار برقرار رکھے، لیکن زائنسٹ اب کسی طرح کی تاخیر کے حامی نہیں تھے، اور ان کا پوائنٹ تھا کہ انہیں جلد از جلد ایک اسٹیٹ پورے فلسطین میں یا فلسطین کے کسی حصے میں بنا کر دی جائے۔ وائٹ پیپر میں برطانیہ نے یہ کہا تھا کہ ایک عرب میجورٹی کے ساتھ پورے فلسطین کو آزادی ہم الٹیمیٹلی دے دیں گے، لیکن اب زائنسٹ اپنی اسٹیٹ ہر قیمت پر چاہ رہے تھے اور جلدی چاہ رہے تھے، اور اس سلسلے میں ان کو امریکی صدر ٹرومین سے بڑی سپورٹ ملی۔ روزویلٹ کا انتقال ہو گیا تھا اپریل 1945 میں، جنگ عظیم دوم کے آغاز سے تھوڑا سا اختتام سے تھوڑا سا قبل۔ تو ٹرومین نے ببانگ دہل برٹش گورنمنٹ کو کہا کہ آپ 1,00,000 جیوز کو امیگریشن کی اجازت دیں ہر سال اور فوراً سے، جبکہ یہ والی امیگریشن ڈاکٹر صاحب یو ایس کے لیے نہیں، فلسطین میں یہودیوں کو آنے کی اجازت ہے، جبکہ برطانوی گورنمنٹ کی پالیسی میں وائٹ پیپر میں تو یہ تھا کہ فلسطین میں یہودیوں کی امیگریشن رک جائے گی 1944 میں۔ 1945 میں ٹرومین نے کہا آپ ان کو امیگریشن کی اجازت دیں۔ اس کے ساتھ زائنسٹ نے ٹرومین پر ایک اور بھی پریشر ڈلوایا۔ یورپ میں لاکھوں یہودی ریفیوجیز ہٹلر کے ظلم و ستم کے بعد بے یار و مددگار پڑے ہوئے تھے، تو یہودیوں کی زائنسٹ یہودیوں کی خواہش تھی کہ ان سب یہودیوں کو فلسطین لایا جائے تاکہ فلسطین میں یہودیوں کا انفرادی طور پر پلہ جو ہے آبادی کے لحاظ سے بھی بھاری ہو جائے، ساری دنیا جان سے فلسطین میں یہودی جمع کر۔ تو زائنسٹ نے ٹرومین کو کہا کہ آپ ایک بھی یہودی کو امریکہ امیگریشن کی اجازت نہ دیں، بلکہ ان سب کو فلسطین کی طرف ڈائیورٹ کریں۔ تو یہ ہیلپ بھی انہیں اس وقت صدر ٹرومین سے ملی۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، ہم حالات دیکھ رہے تھے کہ جنگ عظیم کے بعد فوراً ہی فلسطین میں زائنسٹ آنا شروع ہو گئے، دنیا بھر سے لوگ آنا شروع ہو گئے، کچھ یہودیوں میں اور لوکلز میں کچھ جسے کہتے ہیں تصادم بھی ہونا شروع ہو گیا تھا، کچھ دھماکے شماکے بھی، کچھ ٹیررزم بھی پھیلا تھا۔ دیکھیے، جب برطانیہ آیا تھا اس وقت تو وہ زائنسٹ کا بڑا مربی بن کر آیا تھا نا، انٹرسٹ میچ کر رہے تھے۔ اب انٹرسٹ ڈفرینٹ ہو چکے، انٹرسٹ ڈفرینٹ مطلب لڑائی شروع ہوگی، تو ایک زائنسٹ ٹیررزم کا پورا دورہ شروع ہو گیا۔ جنگ عظیم دوم کے اینڈ پر ہی سٹارٹ ہو گیا تھا۔ 1944 6 نومبر کو لارڈ موئن تھے برٹن کالونیل ریزیڈنٹ اس علاقے میں، ہائیسٹ آفیسر تھے برٹش کے فلسطین اور مشرق وسطیٰ میں۔ ان کو 2 یہودی لڑکوں بیت زوری اور حاکم نے اسیسینیٹ کر دیا 6 نومبر 1944 کو، منسٹر رینک کے آفیسر کو یہودیوں نے اسیسینیٹ کر دیا۔ یہ یہودیوں کی بیسیکلی اگر ہم تھوڑا سا اس کی ہسٹری میں جائیں تو یہودیوں کے جیبوٹنسکی کا ہم نے ذکر کیا تھا، جو یہودی فیشسٹ تھے، تو انہوں نے 1931 میں ایک تنظیم بنائی تھی ارگون کے نام سے۔ ارگون بیسیکلی ایک دہشت گرد تنظیم تھی، اور اس نے کئی بام بلاسٹ وغیرہ بھی کیے، عرب ریوولٹ کے زمانے میں بھی عربوں پر کافی ظلم و ستم کیے، لیکن جیبوٹنسکی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے برٹن کے خلاف نہیں جانا، یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے۔ تو جب ورلڈ وار 2 سے پہلے وائٹ پیپر آیا تو یہودیوں میں ایک ریئیکشن آیا برٹن کے خلاف۔ جیبوٹنسکی نے کہا ہمیں برٹن کے خلاف نہیں جانا۔ تو جیبوٹنسکی کے فالوورز میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا ایبراہیم سٹرن۔ ایبراہیم سٹرن نے جیبوٹنسکی سے اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں، ہم برطانیہ کے خلاف عسکری کارروائیاں کریں گے، اور اس نے جو تنظیم بنائی اس کو سٹرن گینگ کہتے ہیں۔ سٹرن گینگ کے یہ ممبر تھے، اور سٹرن گینگ کے کمانڈر ییتزاک شامیر نے ان دونوں لڑکوں کو بھیجا تھا لارڈ موئن کی اسیسینیشن کے لیے، بیت زوری باقاعدہ طور پہ ٹیررزم کی باقاعدہ طور پر، اور ییتزاک شامیر بعد میں اسرائیل کے وزیر اعظم بھی رہے۔ جی تو یہ دونوں، انہوں نے اس کو اسیسینیٹ کر دیا۔ بعد میں برطانوی حکومت نے ان کو مصر میں پھانسی بھی دی، اور 1975 میں مصر میں انور سادات کی گورنمنٹ سے اسپیشلی ان کی لاشیں پورے ملٹری آنر کے ساتھ منگوائی گئیں اور ماؤنٹ ہرزل پر دفن کی گئیں۔ اور اس وقت چرچل نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم تو نازیوں کے خلاف لڑے، 44 میں وار چل رہی تھی، لیکن یہ گینگسٹر بھی نازیوں کی طرح ہی یہودیوں کو نازیوں کے ساتھ، چرچل صاحب نے یہ بات کہا، ونسٹن چرچل نے ملایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو نازیوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، یعنی ان کا ہم کس چیز پر، ان کے پاس کون سا مورل ہائی گراؤنڈ ہے۔ لیکن جیوش ٹیرر نے تیزی اختیار کر لی ورلڈ وار 2 کے بعد، اب انہیں امریکہ کی بیکنگ بھی ہو گئی تھی۔ اب جب عربوں نے یہ کام کیا تھا عرب ریوولٹ میں، تو برٹن نے ان کو کرش کر دیا تھا، لیکن اب برٹن ان کو کرش بھی نہیں کر سکتا کیونکہ امریکن پریشر ہے، اور امریکہ اب سپر پاور ہے، برٹن تو ویک ہو چکا ہے۔ امریکہ ایک طرف کہہ رہا ہے یہودیوں کو کچھ نہیں کہنا،
دوسری طرف برٹن نے 40 ملین پاؤنڈ پر ایئر خرچہ بھی ہو رہا ہے, انہوں نے کچھ فوجی بھی بلوایا, کچھ کاروائیاں کرنے کی کوشش بھی کی, لیکن یہودیوں نے بڑا سخت رسپانس دیا. میرا سوال بھی یہی تھا, اگلا آپ سے سوال میں آپ سے ابھی پوچھتا ہوں کہ برطانیہ کیونکہ اس وقت ہولڈ کر رہا تھا پیلسٹائن میں, تو ان کی کیا پالیسی رہی ہے؟ دہشت گردی تو کھلے عام ہو رہی تھی. برطانیہ نے پہلے تو یہ کوشش کی نا دبانے کی, 80,000 فوجی منگوائے, بجٹ بھی بڑھوایا, لیکن انہیں جلدی اندازہ ہو گیا کہ ریپریشن از ناٹ ورکنگ. ایک تو the Jews were much tough opponents, دوسرا امریکہ ان کو بیک کر رہا ہے مکمل طور پر. آپ ان کو اس طرح تو قتل عام کر نہیں سکتے جس طرح عربوں پر آپ نے کیا. آپ کسی بھی گاؤں میں جا کر اس کو تباہ کرنے, یہودیوں پر تو یہ نہیں ہو سکتا. امریکنز جو ہیں they would have tried foul over it کہ یہ تو آپ بند کریں, آپ تو ہیومن رائٹس کے خلاف جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. مین چیز تو یہ تھی کہ امریکہ اس وقت زائنسٹ کا مین سپورٹر بن چکا تھا. تو پہلے تو برٹش گورنمنٹ نے تھوڑی سی ریپریشن کی کوشش کی, وہ نہیں ہوئی. جون 1946 میں ہم نے جوئش ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کی, لیکن برٹن کے اپنے اداروں میں اتنی زائنسٹ انفلٹریشن تھی کہ پہلے ہی اطلاع ہو گئی تھی کہ ریڈ ہونے والی ہے, اور سارے انکریمینیٹنگ ڈاکومنٹس ریڈ سے پہلے ہی ڈسٹرائے کر دیے گئے تھے. لیکن ریڈ کے جواب میں جو ان کی تنظیم تھی ارگن, اس نے ایک بہت بڑا بام بلاسٹ کروایا جولائی 1946 میں کنگ ڈیوڈ ہوٹل میں, اور کنگ ڈیوڈ ہوٹل واز دا ہیڈ کوارٹرز آف دا برٹش گورنمنٹ اینڈ ملٹری ان فلسطین. تو اتنی بولڈنس کہ انہوں نے برٹش گورنمنٹ کے اگلے سے جی ایچ کیو میں بام بلاسٹ کر برٹش آفیسرز کو بھی مارنا شروع کر دیا, اور اس تنظیم نے باقاعدہ سینکڑوں برطانوی فوجی ہلاک ہوئے زائنسٹ ٹیرر کے ہاتھوں 1945-46 میں. اور تنگ آ کر آخرکار 25 فروری 1947 کو برطانوی وزیر خارجہ ہانس بیون نے اعلان کیا کہ ٹھیک ہے, اب ہم فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ پہ چھوڑتے ہیں, اقوام متحدہ اس مسئلے کا حل کرے. ان کی خواہش یہ تھی کہ اقوام متحدہ شاید یہ فیصلہ دے کہ ٹرسٹی شپ فلسطین کی دوبارہ برٹن کو ہی مل جائے گی اور ہمارا اقتدار قائم رہے گا, جیسے ورلڈ وار 1 کے بعد مل گئی تھی. لیکن اب ہوا کا رخ کچھ بدل چکا ہے, سپر پاور بدل چکی تھی. ڈاکٹر صاحب, یہ میرا سوال اگلا آپ سے یہ ہے کہ یہ جب برٹش گورنمنٹ اس کو اقوام متحدہ میں لے کر گئی, اور اس وقت دنیا دیکھ رہی تھی, 2 بڑی سپر پاورز ابھر کے سامنے آ چکی تھی, ایک رشیا اور امریکہ, تو کیا ووٹنگ کرائی اقوام متحدہ نے اس پر؟ سب سے پہلے تو اقوام متحدہ نے ایک اسپیشل کمیٹی بنا دی, یونائٹڈ نیشن اسپیشل کمیٹی آن فلسطین, UNSCOP, اور انہوں نے وہ کمیٹی امریکہ کے شروع سے زیر اثر تھی, اور انہوں نے انڈر امریکن انفلوئنس پارٹیشن ریکمینڈ کیا. حالانکہ عرب بھی اور برٹش بھی پارٹیشن کے خلاف تھے, اور ہر علاقے میں فلسطین کے ہر سب یونٹ میں ہر ضلع میں اکثریت بھی عربوں کی تھی. اب پارٹیشن کیسے کریں؟ جیسے پاکستان انڈیا میں جو پارٹیشن ہوا تھا اس بیس پر ہوا تھا کہ جن اضلاع میں مسلم اکثریت ہے پاکستان مسلمانوں کو ملتا ہے, ہر ضلع میں عرب اکثریت ہے. 12,70,000 عرب اور 6 لاکھ یہودی. اور اگر لینڈ کی بات کریں کہ یہودیوں نے لینڈ خریدا ہوا, ٹوٹل 6% لینڈ یہودیوں کی ملکیت تھا, 94% لینڈ ان کی ملکیت نہیں تھا. یہ ڈویژن کیسے ہوگا؟ ہاں, انہوں نے پھر فارمولا جو لگایا بڑا انٹرسٹنگ, انہوں نے یہ لگایا کہ پروپورشنیٹلی جس علاقے میں یہودی سب سے زیادہ ہے, یعنی کہ فرض کریں ایک علاقے میں ٹوٹل 2% ہے, لیکن ایک علاقے میں 30% ہے, تو جس جگہ 30% ہے وہ علاقہ یہودیوں کو دے دیں. اور اس طرح کر کے انہوں نے آدھا فلسطین یہودیوں کی طرف ڈال دیا اپنے پلان میں. اور اس کے علاوہ جو ایک اور مزے کی بات یہ تھی کہ فلسطین کے جنوب میں نیگیو ڈیزرٹ ہے, اور نیگیو ڈیزرٹ میں یہودی تھے ہی نہیں, لیکن وہ پورے کا پورا اسرائیل کو دے دیا پارٹیشن پلان میں. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اسرائیل کو میڈیٹرینین کا تو لنک مل رہا ہے تل اویو والی سائڈ سے, اس طرح ریڈ سی کا لنک بھی ایلات کی پورٹ کے ذریعے مل جائے, نیگیو ڈیزرٹ کے ذریعے. برٹش گورنمنٹ نے ڈاکٹر صاحب اس پہ کوئی بات, یا کسی بھی ملک نے کوئی بات کی, کوئی برٹش گورنمنٹ کو تو اس نے تو اس سوچ کر دیا تھا UN کو کہ UN شاید انہی کو واپس کر دے, وہ تو ہوا نہیں. تو 26 سپٹمبر کو انہوں نے پھر اعلان کیا, انہیں نظر آ رہا تھا کہ ان کے مقاصد پورے نہیں ہو سکتے. دوسری طرف وہ انڈیا سے بھی نکل رہے تھے, انہیں نظر آ رہا تھا کہ اب سلطنت برطانیہ پر سورج غروب ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا بس وی آر کٹنگ آور لاسز, وی آر گیٹنگ آؤٹ. انہوں نے 26 ستمبر 1947 کو اعلان کر دیا کہ وی آر گیٹنگ آؤٹ آف فلسطین بائی دا 15 مئی 1948. اور ایگزیکٹلی عربوں کو بھی پتہ چل گیا, زائنسٹ کو بھی پتہ چل گیا کہ 15 مئی 1948 تک جو کرنا ہے کر لو, اس کے بعد برٹش نہیں ہوں گے, اس کے بعد تو ٹو 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 مقابلے کی آئے گی نوبت. مطلب اس کانفلکٹ کو وہ ایز اٹ از چھوڑ کے بس انخلا کر گئے, وہ انخلا کر گئے. دوسری طرف UN کے اس پارٹیشن پلان پر ووٹنگ ہوئی, پھر منظور تب ہونا تھا جنرل اسمبلی میں. جنرل اسمبلی میں 13 ملکوں نے, جس میں پاکستان, ایران, ترکی, سعودیہ اور مصر شامل تھے, مسلم ممالک. یعنی کہ آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ شیعہ ایران یا سنی سعودی عرب یا سیکولر ٹرکی سب نے
ووٹ دیا فلسطین فلسطین کے حق میں، لیکن 33 ممالک نے اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا، اور یہ سارے میکسیمم چھوٹے چھوٹے لیٹن امریکن، یوراگوئے، پیرو، گویٹےمالا ٹائپ ممالک سے ووٹ امریکہ نے اپنے پریشر کے ذریعے ڈلوایا، زبردستی ڈلوایا، اور اس طرح ایک ریگڈ الیکشن کے ذریعے 33:13 کے ذریعے اسرائیل اور فلسطین کا قیام ریزولوشن 181 کے تحت آیا کہ فلسطین کو ہم UN پارٹیشن کر دے گی، آدھا اسرائیل ہو جائے گا آدھا فلسطین ہو جائے گا۔ 29 نومبر کو یہ ووٹنگ کمپلیٹ ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی یہودی اور عرب دونوں کو پتہ چل گیا کہ اب جنگ ہوگی، کیونکہ دونوں اس پلان سے پوری طرح راضی نہیں تھے۔ یہودی بھی پورا فلسطین چاہتے تھے، عربوں کا خیال تھا کہ میجورٹی ان کی ان کا ہونا چاہیے۔ تو دسمبر میں جنگ شروع ہوگی، برٹش کی موجودگی میں ہی بہت ساری سخت لڑائی شروع ہوگی فلسطینی عربوں اور زائنسٹ کے درمیان۔ جنگ تو ہونی تھی ڈاکٹر صاحب بالآخر۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہ رشیا نے بھی، میرا سوال بس یہی تھا ڈاکٹر صاحب، میں پوچھا تھا ایک سپر پاور رشیا بھی تھی، اس کا بھی بڑا رول تھا UN میں، تو وہ بھی کافی انفلوئنس کر سکتی تھی لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کمیونزم کا بھی بہت بڑا بلاک بن گیا تھا، اس نے کس کا ساتھ دیا؟ ہاں، رشیا نے اسرائیل کو ووٹ دیا۔ تھوڑا انٹرسٹنگ اور تھوڑا اور لگتا ہے، کیونکہ بعد میں عرب اسرائیل جتنی بھی جدوجہد ہوئی ہے تو رشیا عربوں کی سائڈ پہ رہا، تو کیوں اس وقت رشینز کا خیال یہ تھا، آپ کو شاید بتاؤ، ابھی بھی اسرائیل میں ہیبرو کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے اور سمجھنے والی زبان رشین ہے۔ مین زائنسٹ بھی لیون پنسکر سے سٹارٹ کریں نیچے تک آ جائیں، گولڈا میئر، ڈیوڈ بین گورین، پولینڈ، رشیا، ہائم وائزمن، یہ سارے اسی علاقے کے تھے۔ فلسطین کے اندر جو زائنسٹ موومنٹ تھی، اس کے روح رواں میجورٹی یہودی رشین اوریجن کے تھے۔ تو رشینز کا بیسیکلی اسٹالن کا اس وقت یہ خیال تھا کہ یہ سارے ہمارے ساتھ کامن لنگوسٹک بانڈ شیئر کرتے ہیں، اور ان کو بھی یہ بات نظر آ رہی تھی کہ یہ ملک ایمرجنگ طاقت بن سکتا ہے مشرق وسطیٰ میں، اور کمیونزم لادین ہے، تو اسلام سے ان کو تھوڑی اپریہینشن تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ چلنا شاید مشکل ہو، تو انہوں نے سوچا کہ اگر اس وقت وہ زائنسٹ کو اپنی طرف کر سکیں تو یہ ایک بڑا ان کو اچھا ایلائی مل جائے گا، تو انہوں نے یہ ساتھ دیا۔ لیکن یہ پالیسی جلد ہی ڈپلومیسی کی انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی، لیکن جلد ہی انہوں نے پھر اس کو ریورس بھی کر دیا، لیکن اس ووٹ کے وقت ان کا یہ خیال تھا تو انہوں نے اسرائیل کے حق میں ووٹ کر دیا۔ ویورز، آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے انتہائی عمدگی کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں اس وقت کے حالات کے بارے میں بتایا کہ کس طرح زائنسٹ ٹیررزم نقصان پہنچا رہا تھا سلطنت برطانیہ کو، اور کس طرح امریکہ نے ایک دھاندلی شدہ الیکشن کے ذریعے، جس کا سب سے بڑا ذمہ دار UN تھا، کس طرح فلسطین کے اندر بندر بانٹ کی اور اس کے کیا محرکات نکلے۔ دونوں طرف شعلے پہلے ہی بھڑک رہے تھے، برطانوی حکومت انخلا کرنا چاہتی تھی، لیکن جنگ کی سچویشن نظر آ رہی تھی، اور بالآخر ایک جنگ تیار تھی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے۔ میں ہوں سیف کاظمی اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر اسرار بخاری۔ تھینک یو۔